ہو سکتا ہے اپنے وجود سے، اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے ان کی مدد کرے، لیکن یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے فنڈ ریزنگ شروع کی بھی ہوگی، اپنا حصہ ضرور ڈالیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ آپ قیامت میں خدا کی بارگاہ میں سرخرو تو ہو سکے۔ خلوص سے جو لیں گے وہ خدا کی بارگاہ میں چاہے تھوڑا سا لیں۔ وہ ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، قیامت میں اسے لے کے کھڑا کیا، اسے دنیا سے دکھائی کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بھوک اور پیاس تھی، تنگدستی تھی۔ کسی بزرگ کے پاس گیا کہ میرے لیے کچھ کرے، اس نے کہا چلو میرے ساتھ مچھلی کا شکار کریں۔ مچھلی کا شکار کیا، بولا میرے پاس تو یہی ہے، یہ مچھلی ہے، اس کو چلو بناؤ اور لے جاؤ۔ اس نے اس مچھلی کو بیچا، اس 2 روٹیاں لے لی، روٹیاں لے کے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ چلو میں تو اتنے دن سے بھوکا ہی ہوں، چلو میں اس کو کھلا دیتا ہوں۔ جیسے کھلایا، جیسے چلو کیا تو دیکھا کوئی شخص اس کا نام پوچھ رہا ہے، ہم نہیں ہوں، بہت ایسے کرے تمہارے والد نے کچھ پیسے رکھوائے تھے، یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، بارش تم ہو اس کی۔ ایک بڑی اماؤنٹ اس کے پاس آ گئی، اس نے صدقے خیرات دینا شروع کر دیے۔ اب وہ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اب اس کے سارے نیکیوں کو ترازو میں ڈالا جائے تو بھی اس کا ترازو جو ہے وہ ہلکا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں کو آواز آئی کہ اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ۔ اب پریشان ہے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی، میں نے اتنا لوگوں کو دیا، یہ کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ سب تم نے اپنے نام کی وجہ سے دیا تھا، تم چاہتے تھے کہ تمہارا لوگ نے یہ کتنے خیرات کرتا ہے، یہ کتنی نیکیاں کرتا ہے، تمہاری ساری نیکیاں اس لیے تھی۔ جانے لگے تو ایک فرشتے نے کہا نہیں، اس کی 2 روٹیاں ہیں باقی حساب میں۔ وہ جیسے ہی روٹیاں ڈالی اس کا حساب بھاری ہو گیا۔ کہا کہ یہ خالص تھی، یہ اخلاص سے دی تھی۔ اس وقت اس کو کوئی دیکھ، عزیز محترم جتنی بھی مدد کرے اخلاص سے، خلوص سے کرے، دکھا کے نہ کرے۔ آج کل میرا ٹرینڈ ہے دکھا کے کرے، یوٹیوب پہ ویڈیو ہو، ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا ہو۔ خدا سے سودا کرے، دنیا سے سودا نہ کرے، دنیا نے کچھ نہیں دینا، خدا سے معاملہ کرے۔ روزگار تیری خاطر، تیری خاطر ایسے دے روایات کہتی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ بیان ہوتا ہے، شاعر آیا امام حسین علیہ السلام، امام نے اسے اپنے دیوار دروازے کے پیچھے سے دیا۔ کہا مولا آپ نے اس کو سامنے سے کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں شرمندگی محسوس ہو۔ ایسے بنتا ہے سوسائٹی، ایسے تشکیل ہوتی ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں، حدیث پیغمبر ہے کہ جو صبح اٹھے اور اسے عالم اسلام کی خبر نہ، عالم اسلام نہ کہ ہمسایہ۔ ہمیں تو اپنے ہمسائے کا نہیں پتا، نیبر سے نہیں پتا، نیبر کون، نیبر کیا کرتا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے بھی گھر بنا لیے اور ظاہر کی دیواریں جڑی ہوئی ہیں مگر دل بڑے فاصلوں پر ہے۔ انسان بچنا چاہیے، چاہے حسین کا گھر قربان ہو جائے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی دین بچانا ہے یا صرف پروگرام کرانا ہے؟ ہمارا نفس دین کے معاملے میں نفس کا شکار ہے۔ مجلس کتنی اچھی، کتنے لوگ آئے، یہاں سے پڑھنے والا کون تھا؟ مجلس ایمان کے شرازے سے بچانی چاہیے۔
آنے والے نے اپنی طرف کھینچا یا خدا کی طرف لے کے گیا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلامتی درازیے ان علماء حق کا آواز بلند کر فضائل اور مسائل اور یہ سب ہے اس لیے کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ، آپ کی عبادت میں فرق پیدا، آپ کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ یہ دنیا میں کسی فلانا راستہ کسی کوآپریٹو کی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ان کا ذکر ہے کہ راوی خود سید الشہداء ہیں، 4 سال کے یا 5 سال کے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے نانا کی خدمت میں گیا، رسول اللہ ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی میں گیا رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور مجھے جو ہے انہوں نے سلام اور مجھے کہا کہ زمین اور آسمان کی زینت، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی زینت ہے؟ کہا رسول اللہ فرماتے ہیں عرش کے دائیں طرف مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح اللہ عرش پہ لکھا ہوا، ان کا ذکر ہے یہ، وہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، نہ صرف ایک مخلوق کے لیے، نہ صرف ایک امت کے لیے، امام حسین کا پیغام بشریت کی بقا کا پیغام ہے۔ آج اگر دنیا بیدار ہو رہی ہے تو سب حسین کا صدقہ ہے، اور اسی لیے لوگ آج متوجہ ہو رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، یہ دروازہ سب کے لیے کھولا ہو، کوئی فرقے کی حتی مذہب بھی اس سے بالا تر ہونا چاہیے، کیونکہ امام حسین منجی ہیں اس بشر کے، نجات دینے والے، اس لیے ہمیں اپنی مجلسوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے چند لوگ خوش ہوں اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ روز قیامت میں وہ خدا کی بارگاہ میں اور امام کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا، میں تو آیا تھا مگر آپ کے لوگوں نے مجھے بھگا دیا، کیا کریں گے؟ اس لیے آپ سوچیں ہدایت اسی طرح پر ہے، جتنا آپ اس کو بہتر بیان کریں گے لوگ اتنا آئیں گے، قصور ہمارا ہے، ہمارا قصور ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد امام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے کلام کو لوگوں میں پہنچا دو، لوگ خود اس کی طرف آئیں گے، لیکن کلام پہنچائیں تو بات ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اہواز کا رہنے والا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں گیا، امام سے کہا مولا وہ جو گورنر ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا ماننے والا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، اس سال میرا کاروبار نہیں ہوا، اگر آپ اس سے کہہ دیں لکھ دیں کہ وہ میرے مالیات کو ٹیکس کو معاف کر دے تو میں آسانی ہوتی، کیونکہ میرا کام نہیں ہوا، اگر ہوتا تو میں ضرور دیتا۔ امام نے ایک لیٹر لکھ کے دیا، اسے نامہ لکھ کے دیا، اسے مخاطب کیا اور کہا کہ اس کو خوش کر دینا یہ جو آ رہا ہے۔ وہ لے کر جب پہنچا، جیسے اسے پتا چلا کہ قاصد ہے مولا کا، اس نے فوراً اس کا ماتھا چوما، اس خط کو چوما، اسے اندر بلایا، کھولا، اسے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسے ایسے ہے، اسی وقت منشی کو بلایا، کہا اس کی جو بھی مالیات ہے اس کو معاف کر دو۔ پھر اسے کہا کہ میری جو جائیداد ہے ذاتی
اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ اس کو دے دو. اب وہ بڑا پریشان ہے, بولے کیا کرو؟ کہا خوش ہو گئے. امام نے کہا تھا اس کو خوش کر دینا. کہا نہیں, میں تو بہت خوش ہو گیا. حتیٰ کہتے ہیں کہ جس قالین پر کھڑا ہوا تھا اس کو بھی کہا کہ اس کو لپیٹ کر اس کو دے دو, کیونکہ یہ اسی پر میرے پاس آیا. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص واپس پہنچا امام کی خدمت میں اور امام سے کہا مولا اس نے بڑا مجھے خوش کیا. امام فرماتے اس نے تمہیں نہیں, اس نے ہمیں بھی بہت خوش کیا. اطاعت جیسے کہتے ہیں, اطاعت یہ ہے کہ یہاں انسان چو چلا نہیں کرتا, صرف ایک جملے پر اس نے کوشش کی کہ میں خوش کر دوں. کتنا کر سکتا, کیوں؟ کیونکہ امام کو پہچانتا تھا. امام کائنات کا امام تھا. امام کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی تھی. امام صرف کسی گروہ یا فرقے کا امام نہیں ہوتا. یہ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا. یہ سورج کی روشنی, یہ ہواؤں کا چلنا, یہ پھولوں میں خوشبو اور رنگ سب امام کی وجود کی وجہ سے ہے. امام کی معرفت یہی ہے. امام رحمت موصولہ ہے. یہ جتنی رحمت پروردگار کی ہے, امام کی وجود سے یہ فیض ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. اگر یہ حجت خدا روز زمین پر نہ ہو قیامت آ جائے. اسی امام کو سمجھنا ضروری ہے. ہم امام کو, میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, میں اپنے آپ, ہم اپنے امام کو سمجھے نہیں ہیں. آج ہم کربلا بھی ایک محور پر گفتگو کر کر صرف مظلومیت شہید الشہداء بیان کرتے ہیں اور بس ہماری ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے. امام تو وہ ہے کہ جو پوری زندگی پر حاکم ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو. وہ اللہ کی اطاعت کہاں کرنی ہے؟ صرف مسجد میں کرنی ہے؟ صرف امام بارگاہ میں کرنی ہے؟ کہاں کرنی ہے؟ ہر جگہ کرنی ہے. اللہ نے یہ کو نہیں کہا کہ مسجد میں آؤ اپنے کی اطاعت کرنا, باہر دیکھو تو شیطان کی اطاعت کرنا. مسجد میں آؤ تو ہاتھ رکھ کے السلام علیکم نماز دعا, تو بازار میں جا کر ناموسوں پہ لوگوں کی نگاہ کرنا. جب جمع ہو تو ایک دوسرے کی حیا کرنا, اور جب تنہائی میں بیٹھو تو گناہ کرنا. اطاعت مطلق ہے, یعنی جس حالت میں ہو اللہ کی اطاعت. حدود الہی سے باہر مت رہو. جیسے خدا کی اطاعت ہے ویسے رسول کی اطاعت ہے. جو رسول خدا نے کہا اس پر عمل کرو, جو ان کی سیرت ہے اس میں زندگی گزارو. ہم مسلمان ہیں, ہم نے اپنے رسول کی سیرت پر کتنی کتابیں پڑھی. عاشقان رسول ہو کر سڑکوں پر ہم سب آ جاتے ہیں. کتنی کتابیں سیرت نبوی پر پڑھی ہم نے. کہتے ہیں یا رسول اللہ. کتنی سنتیں 24 گھنٹے میں ہماری زندگی میں سنتیں پیغمبر ہے. معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ بولے مولانا 25 سال 30 سال سے زندگی اور جوان بیٹھے بلوغت کے بعد 10-5 سال میں ہوتے ہیں. اس لیے کیا سن رہے ہیں, کیا عمل کر رہے ہیں؟ روز محشر میں پیغمبر کے سامنے حاضر ہونا ہے, مگر شافی محشر نہیں ہے. کیا شفاعت کروائیں گے؟ معاملہ تو قبر میں اتنا مشکل ہے. تمہارا کام سے سنتے رہتے ہیں اگر بھی آپ اندر آ رہے, لیکن تھوڑا بہت توجہ اپنے آپ پر بھی دیں. کوئی ایک کتاب تو سیرت پیغمبر پر پڑھیں, سنت نبوی پر پڑھیں.
کم از کم اپنے بچوں کو سنت تو سکھائیں بیٹھ کر کی. پھر پروردگار آگے بڑھتا ہے اللہ کے اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. فخر رازی جو مہاراج ہے سنت کا سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر ہے اس کا، وہ یہی کہتا ہے اولو الامر معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اس کی اطاعت کا حکم ہی نہیں دے سکتا جو خود غلطی کرتا ہو. کیا بات. خدا کیسے دے گا جب خدا کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ پڑھو، گناہ چھوڑو، جھوٹ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، مال نہ کھاؤ، دھوکہ نہ دو. رسول بھی یہی فرما رہے ہیں. اب اولو الامر جی کوئی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، تو یہ بادشاہ کی اطاعت کرے تو خدا کی اطاعت کو کون کرے گا؟ عقل ایسی لاجک ایسی دلیل ہی نہیں دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اولو الامر وہ ہے جو معصوم ہے اور کوئی اور معصوم نہیں ہے سوائے ان کے کاموں کے. ان کی اطاعت. عالم دین نظر میں کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا کھانا کھانے والا اٹھا رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں آواز سے پہچان گیا کہ یہ سید مہدی بہرالعلوم کا پیغام ہے. سید مہدی بہرالعلوم جو اپنے زمانے کی ایسی شخصیت ہیں جنہیں امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا. میں دوڑتا ہوا سید کے جنگل میں پہنچا. سید نے غصے میں مجھ سے کہا تم کیسے ہو؟ کھانا کھا رہے ہو؟ تمہارا ہمسایہ چند دن سے فاقہ کر رہا. کہا مجھے نہیں کہا علم ہوتا تو کافر ہو جاتا. کہا چند دن سے اس کے گھر فاقہ ہے، تو روز آتا ہے کھجور ادھار لیتا ہے. آج دکان والے نے اسے کھجور دینے سے بھی انکار کر دیا. بھائی یہ کھانا لے کر جاؤ. اسے مت کہنا، اسے کہنا میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اس کی عزت باقی رکھنا اور کہنا میرا دل چاہ رہا میں آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. چلے گئے. اس نے بولا جب اس نے کھانا ہٹایا تو دیکھا کہ کھانا ان کا نہیں ہے، کھانا کسی بڑے عرب کا کھانا ہے. کہا ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بتائیں گے نہیں کھاؤں. تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے. انہوں نے لگا شخص کہتا ہے چند دن سے واقع تھے اور میں روز کچھ مجھے کھجور لے رہا تھا. آج کھجور دینے سے دکان والے نے، لیکن یہ بات میں جانتا تھا تو میرا خدا جانتا تھا. یعنی اپنے آپ کو انسان اتنا بلند کرے کہ خدا اس کے آگے ملکوت کھول دیتا ہے. امام کو پہچانے. امام اس لیے ہے کہ امام ہمیں ان مشکلات سے کھینچ کر لے کے جائے. اگر امام کا وجود نہ ہو تو ہم لوگ قیامت تک کا سفر طے نہیں کر سکتے. ہم ابھی تک امامت کو نہیں سمجھے. شیطان کا نظام اتنا پیچیدہ ہے، اتنا سخت ہے کہ بغیر امام کے نہیں نکلا جا سکتا. امام کا ہونا اور امام کا کام امت سازی ہے، امت کو بنانا ہے. اور یہ امت سازی آج جہاں نہیں قیامت والے دن ضرور کرے گی. تب پتہ چلے گا کہ امام کی امت کسے کہتے ہیں. جو میں بتے ہیں ہمیں اپنے امام کے لیے تیار ہونا ہے. کیسے تیار ہو؟ بیان ہوتا ہے خراسان سے شخص امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا آ کر امام سے کہہ رہا ہے، چھٹے امام سے مولا تیار ہو، مولا بیان کرے، مولا یہاں نکلے وہاں لوگ تیار ہیں. امام اس کی باتیں سن رہے ہیں. امام نے کہا تندور میں آگ لگاؤ. تندور میں جب آگ لگ گئی امام نے کہا جاؤ تندور میں کود جاؤ. قرآن کیا کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر. کود جاؤ. مولا نے اور میرے بچے میرا گھر
اب اس سے امام باتیں کر رہے ہیں، ہمیں پریشان ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے، بولا خراسان کے لوگوں کا حال سناؤ. اب اس کی نگاہیں ادھر ہیں. اٹھا، امام نے کہا، دیکھا وہ آگ کے بجائے پھولوں میں بیٹھا. محمد موعود محمد بلندر صلوات برائے عجیب ظہور امام زماننا ھذا بلندر صلوات. ظالمہ اطاعت ضروری ہے. وہ اطاعت کرے. یہاں پوچھا نہیں ہے. آج اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، کل امام کے ظہور میں ہم امام کی اطاعت نہیں کرتے. امام کیا لے کر آئیں گے؟ کوئی نیا دین جو قرآن، جو شریعت پیغمبر. آج ہمیں بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں جب علماء کرام، مراجع کرام کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، یہ فی الحال بہتر نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں. اگر جب امام آ کر کچھ کہیں گے، امام آپ کیا سمجھتے ہیں دین کیا ہے؟ دین صرف مسجد امام باقی ہے. امام حکومت کریں گے، مطلب آپ سے بات مسجد ہوگی اور امام بارگاہ ہوگی، بس. حکومت امام کی کیا ہوگی؟ اور کس زمانے کا امام ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا امام ہے. مین اور مشین کمبائن ہو گئی ہے. دنیا ورچوئل ورلڈ میں، میٹاورس میں جا رہی ہے. ڈرون ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، انسان ٹیلی پورٹ ہونے کے چکر میں ہے. الیکٹرانک چیزیں ایمرج ہوتی جا رہی ہیں. اس سسٹم کے دور کے اندر امام کا ضرور ہے. اور آپ اور ہم سمجھتے ہیں صرف بس مسجد میں امام بارگاہ میں تو یہی امام آئیں گے، باہر جا کے کچھ نہیں ہوگا. زمانے کا امام ہے. جیسا زمانہ ہوگا امام ویسا ہے. یہ سوچو میں کہ مولا آئیں گے تو گھوڑا آ جائے گا، تلوار آ جائے گی، آئے گی، بے شک آئے گا. لیکن جیسا زمانہ ہوگا امام کو ویسے لوگ چاہیے. تو کیا ہم علم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اسپیشلسٹ بنایا ہے دنیا کی ٹیکنالوجی کے لیے؟ امام کی حکومت کوفہ میں ہوگی تو کیا ہم کوفہ کو فول پروف بنا رہے ہیں؟ کیا کوفہ میں جو بلڈنگ کا اسٹرکچر ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں؟ امام مکہ میں ظہور کریں گے، کیا مکہ سیکیور ہے؟ مکہ کی ڈیٹا انٹری سیکیور ہے؟ مولانا دعائیں یہ پڑھتے ہیں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں، میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. ایسا لوگ امام کی طرف متوجہ ہو. بس آپ کی جانب کے تمام عزادار جو اپنے زمانے کے امام کو پہچان گیا وہ کمال پہنچ گیا. کربلا کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا. انہوں نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے، مگر پیچھے نہیں رہے. یہ لوٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے. ایک روایت مطالبہ جو بہت زیادہ ہے اس کے حساب سے آج اس بچی کا آخری دن ہے. مختلف روایات ہیں، بعض میں 13 سفر جو ہے، بعض میں 5 سفر جو ہے. وہ بچی جو نہ جانے کس خوشیوں سے سفر میں جاری ہوئی تھی. میں سفر پہ جا رہی ہوں. ایک مقام پہ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو امام حسین نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، نوازش کی، پیار کیا. اب یہ چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو پیار کیا جاتا ہے.
روزے عاشور یہ بچی دیکھ رہی ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا. جن کی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں، تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو چھوٹی بچی پوچھتی ہے بابا کب واپس آئیں گے. بھائی میری اکبر گیا واپس نہیں آیا. چچا عباس پانی لینے گئے تھے واپس نہیں آیا. حتیٰ بھائی علی اصغر بھی واپس نہیں آیا. یہ بچی دیکھ رہی ہے. روزے عاشور جب امام نے اپنی بہن سے ودا کیا تو امام کی سواری کو اس بچی نے روک لیا. امام نے بچی کو گلے لگایا. بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا. امام کہتے ہیں بیٹا اب دیر ہو گئی. بس امام سوار ہوئے، بچی دیکھ رہی ہے. اب بابا گیا واپس نہیں آیا. مقاتل میں بیان ہوتا ہے جب امام حسین گرے ہیں اور جس کے ہاتھ میں جو تھا اس بچی سے صبر نہیں ہوا. اس نے اپنے بابا کے بدن میں پہنچایا مگر اسے پیار سے نہیں ہٹایا. اسے تازیانوں اسے تماچوں سے دور کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت بچی سہلی ہوئی، بچی دیکھ رہی. شام غریبہ میں مسائل، بچی رات کو مقتل میں بریدہ سر پہ سو رہی ہے. باپ کے سینے میں سونے کی عادت تھی نا. حضرت ہمارے محترم 11 محرم کو جب اس کاروان کو مقتل کے پاس سے گزارا، ایک بدن کی حالت ایسی تھی کہ سید السجاد بھی دیکھ کر روح پرواز کر جاتی. کس کا بدن ہے؟ بابا کا بدن. سر موجود نہیں ہے، خاک اور خون اتنا غلطی کا ہے بدن پہچانا نہیں جاتا. گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا. بی بی زینب نے اپنے آپ کو بدن پہ گرا دیا. اب یہ بچی جو بابا کے سینے میں سوتی تھی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ عزیزان محترم اسیر بنا کر جب اس کاروان کو لے جایا گیا تو کوفہ میں سب سے پہلے نیزوں پر سر بلند ہوا. اب اس بچی نے جب بابا کو دیکھا تو سر نیزے پر دیکھا. بچی خاموش ہے، بچی بھول نہیں رہی ہے. کئی مقامات پر بی بی زینب نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے، اپنی بیٹی سے تو بات کر لو. عزیزان محترم کہ شام کی مصیبتیں، یہ اسیری کی مصیبتیں، یہ باغیوں کے تانے سنتے سنتے شام کے دربار پہنچ گئے. شام کے دربار میں ظلم اور ستم کی انتہا. کسی کا کوئی مر جائے، مار دیا جائے، کہیں نہ کہیں زخم آہستہ ہوتا ہے، لیکن شام کے دربار نے زخموں کو تازہ کیا. تشت پہ رکھا ہوا ہے امام حسین کا سر اور یہ لعین اہانت کر رہا تھا. چھوٹی سی بچی چھپ چھپ کے اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہے. بچی سے برداشت ہے. جیسے ہی شام کے خرابے میں بچی گئی بس اب بچی برداشت نہیں کر پائی. بچی بابا بابا پکارتی رہی. بابا آیا. کسی بیٹی کے پاس ایسا بات نہ
खुद तसव्वुर करें कि घर से कोई निकला हो और बच्ची उसका इंतजार कर रही हो और बाप ऐसी हालत में आए, क्या वो बच्ची बचेगी? मोहतरम, बच्ची ने सर को उठाया, अपने लबों से लबों को लगाया, बच्ची शुरू, बाबा आपके जाने के बाद खैमों को आग लग गई, बाबा आपके जाने के बाद दामन जल गया, बाबा पानी मांगते तो तमाचे पड़ते थे, बाबा ये कहते कहते बच्ची कहती है, बाबा अगर ये गोशवारे मांगते मैं खुद दे देती। ये कहते कहते बच्ची खामोश हो गई। बीबी ज़ैनब समझी बच्ची सो रही है। अब क्या देखा, एक तरफ सर है, एक तरफ बच्ची है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मेरे बीमार इमाम ने अपनी बहन को शाम के जिंदान में दफनाया। जब चेहरे